تقسیم اور اللہ کی ڈسٹریبیوشن پہ راضی نہیں ہونے کے پیچھے کا ایلیمنٹ پتا ہے کسی کو؟ when does man becomes or a creation becomes ungrateful to God and in the distribution of God's gifts in people's capabilities and potentials. جب وہ اپنے نفس کا محاسبہ اور تزکیہ نہیں کرتا، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، سیلف ڈسکوری. آپ نے اپنے آپ پہ لوز لیا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا کو اگنور کیا. کہ حضرت عمر کہتے تھے ٹیک اے اسٹرانگ چیک آف یور سیلف بفور دا ورلڈ اینڈ دا کائنات اینڈ دا یونیورس اینڈ ایوری تھنگ ٹیکس اے چیک آف یو. آڈیٹنگ، سیلف آڈٹ. ویک لیا وہ چیز پلتے 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 اتنی بڑی اینڈ میں جا کے اس نے، اور وہاں پر بھی نہیں رکا تھا قبر. آگے سے کہتا ہے قال ربی بما غویتنی، یو ڈیلیوٹڈ می، یو کریٹڈ دس پلاٹ. تو آدم کو نہیں بناتا، میں یہ کرتا ہی نہیں کبھی. وہاں سے آدم علیہ السلام نے کیا کہا when he erred and he's when جب وہ ولا تقربوا هذه الشجرة ان کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ مجھے معاف کر، میں I am responsible for what happened. Attitude. اللہ کہتا ہے کل بنی آدم خطاء، every child of Adam makes an error. ہر آدم کا بچہ غلطیاں کرتا ہے and that's fine، ہو جاتی. What the attitude that comes after that is what makes you a man and a leader in a field. وخیر الخطائین التوابون، بہتر وہ ہے جو ریکٹیفائی کرتا ہے اپنی غلطیوں. استطاعت، حیثیت. آپ نے اپنے نفس کا، اپنے اندر کا، اپنے اسپرچل مسل کو میجر نہیں کیا ہوا، آپ نے اپنے فزیولوجیکل اسٹرینتھ کو میجر نہیں کیا ہوا، اور آپ میدان میں جنگ میں اتر گئے. آپ نے فیصلے کر لیے، آپ نے 6 سیمسٹر میں میجر سوئچ کر لیا، آپ نے دوستیاں بڑھا لی ہیں، آپ نے وہاں پر ابھی آپ نہیں لے سکتے جنگ، آپ نے وہاں منہ کھول دیا. تو آپ کے زیادہ تر مسئلے فیلڈ کے اندر اٹکے ہوئے ہوں گے، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہو یا آپ کا سیمی کارپوریٹ سیکٹر میں ہو، بیکاز آپ کا ابھی سوری ٹو سے وزن نہیں ہے اتنا اس لڑائی کا، حیثیت نہیں ہے آپ کی. اینڈ اٹس فائن، ہو جائے گی، کل بن جائے گی. حیثیت سے بڑھ کے اگر آپ انیشیٹو لیں گے نا بھائی جان، پھر روئیے گا نہیں، کیونکہ کائنات پھر آپ کے حیثیت سے نہیں، کائنات اپنی حیثیت سے رسپونڈ کرے گی. دشمنیاں اپنے لحاظ سے رسپونڈ کریں گی. آپ دیکھیے گا ہماری تقریروں میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں آتی کبھی. نوٹ کیا آپ؟ ہم سیاست پہ بات نہیں کرتے. کیا کر نہیں سکتے؟ کیا کین شیخ عاطف اسپیک آن دا پالیٹکس آف دا کنٹری؟ کیا ہم معیشت پہ بات نہیں کر سکتے؟ وقت نہیں ہے بھائی جان. حساسیت دیکھیں آپ چیزوں. وقت ہوتا ہے ہر چیز کو چھیڑنے کا، حیثیت ہوتی ہے ہر چیز پر بات کرنے کی. 13 سال مکے کے اندر 86 سورہ واز ریویلڈ ان مکہ، اور اس پر ڈوز ڈو ناٹس چھیڑے نہیں گئے. کبھی سوچا ہے سورہ بقرہ 13 سال بعد کیوں آئی؟ 1000 احکام اور 1000 منہیات، 1000 do's and 1000 do nots in سورہ بقرہ after 13 years of revelation of اقرأ بسم ربک الذی خلق. Why؟ لوگ تیار نہیں تھے، حیثیت نہیں تھی، مسل نہیں تھا، بڑی باتیں، بڑے مسائل نہیں ہینڈل ہو سکتے تھے گراؤنڈ کے اوپر. اگر آپ موضوعاتی لحاظ سے کہتے تھے تو ٹھیک ہے. تو بھائی یہ دنیا اگر صرف سپر نیچرل پہ چلنی ہے تو یہی تو ایک ایکسٹریم ہے. ان کا انقلاب صرف آسمانی ہے، گراؤنڈ پہ اونٹ نہیں باندھا انہوں نے. اور جو وسائل اور اسباب اور گراؤنڈ میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کرنا. یہی تو 2 ایکسٹریمز ہیں آپ کی. دونوں مل جائیں گی، آپ وہ پاور ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے اما عائشہ فرماتی ہیں ایز اے پروسیس آف چینج کہ اللہ نے وَلَكِنْ كَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. The first thing Allah decided for rectification and reformation of a system was hope and fear. نفسیات، psychology. پہلے اپنے پہ کام کرنا ہے، پھر آواز اور بانگ بڑی ہوگی آپ کی، پھر فیصلے بھی بڑے ہوں گے، پھر دشمنیاں بھی بڑی، پھر دوستی بھی بڑی. اور زندگی وہی ہوتی ہے جس میں دشمنیاں بھی ہوں، دوستی بھی ہیں. وہ زندگی جس میں کوئی دشمنی نہیں ہے بونگی زندگی ہے. اور وہ زندگی جس میں صرف دوست ہے اور دشمنی اور کوئی دوست نہیں ہے، یہ بھی بے فضول زندگی ہے. آپ کو ڈیل ہی نہیں کرنا ہے، سبھی چڑ کھا کے بیٹھے ہوئے آپ سے. ایک ایسی زندگی ہے کہ آپ کا 10-15 سال کے بعد آپ کنونس ہی نہیں کر سکے، آپ مولڈ ہی نہیں کر سکے، آپ مخالفت کو اپنے اندر ڈبا ہی نہیں سکے. اس پر بھی آگے بات ہوگی. تو فرسٹ اصول، پہلا اصول زمینی حقائق کے مطابق اپنے آپ کو اس معیار اور ایکسلنس تک لے جانے کا، اپنی استطاعت اور حیثیت کو کیلکولیٹ کرنا، ہر وقت کیلکولیٹ کرنا. دوسرا، کیا بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا؟ ڈیفینیٹلی اپنی استطاعت کا پاور اپ مسل اپ ٹریننگ کرنا. خوف، امید، محبت، نفرت، بغض، اینگر مینجمنٹ، یہ سارے ایموشنل کوشنٹ جو اندر بیٹھے ہیں، اس پر ایکسرسائز نہیں کرنی. مجھے بتائیں کہاں ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں خوف ریڈیوس کرنے کی؟ مجھے بتائیں ہمارے ہاں کہاں اکیڈمیز ہیں جہاں ہوپ مینجمنٹ سکھائی جاتی ہو؟ مجھے بتائیں ہمارے ہاں کہاں وہ انسٹیٹیوشنز، وہ کہاں وہ مائیں ہیں، کہاں وہ گھر ہیں جہاں بچوں کو ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کے اپنی آوازیں بلند کی جاتی ہیں کہ یہ ڈر جائے گا ابھی، یہ گھبرا جائے گا ابھی. کہاں ہیں وہ ماں باپ آج کے دور میں بھی، آج کے اندر جو نئے پیرنٹس ہیں، جو میری ایج کے پیرنٹس ہیں، میرے اپنے کولیگز اور اپنے بیچ میٹس کو اور اپنی ساری ہم عمر قوم کو کیا ہے کہ بھائی جان اپنی آواز اونچی کرتے ہوئے، اپنا ٹاول تھرو کرتے ہوئے اور اپنا مزاج برسٹ آؤٹ کرتے ہوئے دیکھیں نا، بچے پہ اثر پڑ رہا ہوگا اس کا، اور وہ اس کے اندر بلائیں بن کے اس کے پوٹینشیل کو لمٹ کر کے اس کا گلا گھونٹ دیں گی وہاں پر. اور وہ ڈر جس کی وجہ سے وہ 20 سال بعد آگے چھلانگ نہیں لے جا رہا ہوگا، یو ول بی ریسپانسبل فار اٹ. تو وبالوالدین احسانہ کی تلوار رکھنا تو بہت آسان ہے کہ ماں باپ کا شرک کے بعد اللہ نے درجہ رکھا ہے.
لیکن جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں بچے کی گرومنگ کے اندر, بچے کی ڈیولپمنٹ کے اندر اور بچے کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر, وہ کچھ نہیں ہے کہ شیطان بھی معاشرے کو ایک ماں باپ دیتے ہیں اور رحمان کا بندہ بھی اور ایک لیڈر بھی انسان معاشرے میں ماں باپ دیتے ہیں. اور دلیل ما من مولود الا یولد علی الفطرہ کے بعد انسان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر جو اللہ جرم عائد کرتا ہے وہ پیرنٹس پہ کرتا ہے. فابواہ کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں, پیرنٹس آر ریسپانسبل فار ریزنگ اے لیڈر, فار ریزنگ اے چائلڈ. مگر ہمیں کوئی ٹریننگ نہیں, پیرنٹ مینجمنٹ پہ کوئی ورک شاپس نہیں, پیرنٹنگ کوئی ایسی مذاق ہے, دائیوں کے ہاتھ میں بچے چھوڑ دینا, اینڈرائڈ کے حوالے کر دینا بچے, وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں کر رہا. انفیکٹ میں کوئی پڑھائی نہیں مارنا چاہتا, آئی ایم جسٹ کمنگ فرام مائی بھابیز ہوم اینڈ آئی ایم شاک ٹو سی کہ ہاؤ شی از مینیجنگ ہر کڈس. اسکول سے ہٹ کے اس کی ہوم مینجمنٹ اس کی کتنی ہے اپنے بچوں کے, اس کے ifs اینڈ بٹس پہ وہ کتنا کام کر رہی ہے, ان کی نیٹی گریٹیز کو کس طرح دیکھ رہی ہے. ایک اور مرد اٹھا کے ایک عورت کی زندگی کو پھینک دے, اٹس اے فل ٹائم جاب وہ جو بچے پال رہی ہے اور جتنا بڑا سسٹم دے رہی ہے. انفیکٹ عورت کو سب سے بڑا کریڈٹ یہاں پر جاتا ہے, مرد کا وجود ہی ایک عورت کے تھرو آتا ہے. یہ میل شوونزم پتہ نہیں فضول کا کھڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. اور عورت کو اگر وہ عزت, وہ احترام, وہ تقدس اور وہ مقام دیا جاتا صرف ایک گھر مینیج کرنے کا, تو شاید آج معاشرے میں اتنی انڈیفرنسز نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے ڈسکریمنیٹ کیا ہوا ایک عورت کے رول کو کہ وہ کتنی سبسٹنسلی ریناؤنس اور کتنی امپورٹنٹ ہے ایک معاشرہ بنانے کے اندر. کمنگ بیک ٹو دا تھنگ, حیثیت استطاعت, اسپرچل ریکٹیفیکیشن, اپنے مسلس کو اس کے بغیر اگر آپ پھنس جائیں گے, آپ ہوگا نہیں. چلو اگر کہیں پر استطاعت نہیں ہے تو پھر نقطہ اللہ لے آئے وہاں پر ہیں, اللہ لانا نہیں ہے. یہاں شارٹ کمنگ ہو گئی ہے, وہاں سے اللہ لے آئے, خلا پر ہو جائے گی. لیکن قوم نے اگر اللہ نہیں لانا, فیصلہ آپ کا ہوگا. اگر آپ میں استطاعت کی کمی ہے اور بڑی جمپ اور بڑا نعرہ لگا دیا تو اللہ لے کے آ جائیں وہاں پر, تہجد پڑھ لیں, اللہ کو بڑا سجدہ دے دیں, ہو جائے گا کام. ہیل ٹیک کیئر آف اٹ. فیصلہ آپ کا اپنا. مگر یہاں بھی نہیں جانا, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, فیصلہ آپ کا. دوسرا بڑا اصول, زمینی حقائق پر زندگی کو ایک معیار تک پہنچانے کے لیے درجہ بدرجہ لائف کو, ایک مسئلوں کو ڈیل کرنا بہت کمزوری ہے جی ہمارے یہاں اس کے. اور جوانوں کو تو میں خاص ذرا اسٹریٹن اپ کروں گا اس کے. یہ جو جوان بچے ہوتے ہیں نا ہمارے, 1 منٹ کا عشق, 1 منٹ کی نفرت, یہ بھائی یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ شے کی ہوتی ہے, میں نے سمجھ نہیں آئی آج تک. محبت تو جتنے شادی شدہ جوڑے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے, یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کیا ہوتا ہے. یہ تو کمپرومائزز, وہ اپنے میکے سے جنگیں, تو اس کے لیے اپنے گھر والوں سے جنگیں ہیں, وہ تیری اولاد کے لیے راتوں کا اس کا جاگنا, تو اس کے لیے تو اس کو ریلیکس کرتا ہے, وہ تیری فیملی کو ریلیکس رکھتی ہے, وہ تیری ماں کی, تیری بھائی کی, تیری دوستوں کی, اپنی نندوں کی پیڑی پن برداشت کر رہی ہوتی ہے, اور اپنے گھر میں جا کے تیری عزتیں بنانا. تو یہ ساری, اور ایک ٹائم کے اوپر ہسبینڈ کی ایک اسٹرانگ کال کے اوپر بیوی کہتی ہے ٹو ہیل ود دی ورلڈ, آئی اسٹینڈ ود مائی مین, میں اپنے بندے کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ محبتیں بناتی ہے چیز, کمپرومائز, سیکریفائسز. اور سب سے پیارا جملہ جو ایک مرد کے کان میں پڑ سکتا ہے, جی آئی. یہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے بھائی جان, جی آئی. The one of the most sweetest sentences a man can hear is جی آئی. ابھی یہ جو آواز ہوتی ہے نا, کھانا کتنے گیا, جی آئی. Have you made my lasagna very well as I was expecting, honey? جی آئی. پیڑیا تینوں کھان دے علاوہ کچھ اور نہیں. بھائی جان یہ کالج یونیورسٹیوں کی لائف میں نا یہ چھڑے چھانٹ جو یہ دس از نتھنگ. ایکچوئل لو از آفٹر میرج. یہ درجہ بدرجہ زندگی بنائی جاتی ہے. 1 منٹ میں عشق, 1 منٹ میں ایبسولوٹ. آپ یہ بچوں کی عمر میں نا, یہ جو ابھی ہماری جو 40s میں انٹر ہونے والے نا, یہ ہوتے ہیں میچورٹی. تو بڑوں کے ساتھ بیٹھے گا تو میچورٹی آ جائے گی بیٹا. المرء علی دین خلیلہ, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, کسی کا مذہب اور مائنڈ سیٹ جاننا, اس کے برابر والا دیکھنا, اوقات پتہ چل جائے گی. ہاؤ جینیس واز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. واو. تو بیٹا تجھے اپنی عمر کے لوگوں سے دوستی رکھنے کا کیا فائدہ. ہاں اس پہ ذرا یو شو وہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, ہے یو برادر ہاؤ یو ڈوئنگ, ہاں تو کر لے, یہ ششکے اپنی جگہ ہیں. بٹ وائی ڈونٹ, ہمارے بچوں کو حکیم بننے کا شوق نہیں ہے. ہم درد کا حکیم نہیں کہہ رہے, مطلب حکیم مین وائز. وائی ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی وائز, وائی ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی اسمارٹ. بدھیمان کیوں نہیں بننا. تو بڑوں کے ساتھ بیٹھا کرو, بڑوں سے دوستی رکھ, بڑوں کا لوٹا اٹھا, دیکھ کہاں پہنچ جائے گا. تو میچورٹی کا ایک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے, اور جلدی بچے میچور ہو جائیں گے. اگلی جو 65% پاپولیشن 18 to 24 والی ہے, ابھی آگے آنے والی 18 سے 24 سال والے 70% آف پاکستان ہو جائیں گے. تو ہمارا بچہ ہی ہمارا فیوچر ہے. تو ہم انہیں کو یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی, یہ اس عمر میں نا ایبسولوٹ محبت ہے. میں اگر کسی کو مجھے نا, اب میری فین فالوئنگ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے, تو لوگ میرے اپنے بھی بات کر, میں نے کہا بھائی جان چھوڑ دیں, یہ گراتے بھی, یہ اٹھائیں گے بھی ہوں, گرائیں گے بھی ہوں. یہ عمریں ہوتی ہیں لوگ, اور عمریں کیا, لوگوں کی مڈ ایج کے اندر بھی میں نے دیکھا ایبسولوٹ 30 35 سال 40 سال کا بھی آدمی میں نے دیکھا اتنا میچور, ایبسولوٹ محبت.
एब्सोल्यूट नफरत। एक गलती देखी उड़ा के फेंक दिया, हेलो। और एक हुस्न देखा और पूरा ही सजदा जी, तुसी माशाल्लाह पूरा ही सजदा, ऐसा गिरेगा जाके